یہ کہانی ہے اسلم کی جو اپنے بیمار باپ کے لیے لوہار کی بھٹی میں محنت کرتا ہے، مگر پریشانیاں اور لوگوں کی سازشیں اس کا راستہ روکتی ہیں۔ اور شازیہ، جس کی زندگی بھی مشکلات سے بھری ہے، دونوں مل کر سچائی اور نیکی سے ان سازشوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کیا اسلم اور شازیہ ان مشکلات سے جیت پائیں گے؟ یہ جاننے کے لیے پوری کہانی دیکھیں۔ لاہور کے ایک ہلچل بھرے محلے میں، جہاں صبح کی اذان گلیوں میں گونجتی تھی اور بازار کی رونق دن بھر بنی رہتی تھی، ایک محنتی نوجوان رہتا تھا جس کا نام تھا اسلم۔ اسلم کا چہرہ سادہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے کوئی بڑا خواب بل رہا ہو۔ اس کا باپ بشیر کمر کی بیماری سے بستر پر تھا، اور اسلم نے جوان عمر میں ہی گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ وہ دن میں ایک لوہار کی دکان پر کام کرتا اور رات کو مسجد میں قرآن کی تعلیم لیتا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اپنی محنت اور علم سے اپنے باپ کا نام روشن کرے اور ان کی ہر تکلیف دور کرے۔ اسلم کی زندگی محنت کے بغیر ادھوری تھی۔ وہ محلے کے ایک لوہار استاد جاوید کی دکان پر کام کرتا تھا۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ دکان پر پہنچ جاتا۔ وہاں وہ بھٹی جلاتا، لوہا تپاتا اور ہتھوڑے سے شکل دیتا۔ اس کا پسینہ سورج ڈھلنے تک چمکتا رہتا۔ استاد جاوید اس کی لگن سے خوش تھے۔ وہ کہتے، اسلم، تو میرے لیے بیٹے جیسا ہے، تیری محنت تیرا نصیب چمکائے گی۔ اسلم بس مسکراتا اور کام میں جٹ جاتا۔ اسلم نے لوہے کا ہر کام سیکھا۔ وہ تلواریں، ہتھیار اور کھیتی کے اوزار بناتا۔ ایک دن ایک بڑا سوداگر میاں جہانگیر دکان پر آیا اور ایک خاص تلوار مانگی جسے بنانا مشکل تھا۔ اسلم نے رات رات جاگ کر تلوار بنائی۔ اس نے لوہے کو اتنی باریکی سے تراشا کہ تلوار چمک اٹھی۔ میاں جہانگیر نے تلوار دیکھ کر کہا، یہ کام تو کسی استاد کا ہے۔ استاد جاوید نے مسکرا کر کہا، یہ میرے شاگرد اسلم کا کام ہے۔ اسلم کی تعریف سن کر اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ اس نے محنت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ بھٹی کی آگ کو سمجھتا، ہتھوڑے کی چال کو درست کرتا اور ہر اوزار کو پرکھتا۔ ایک بار ایک کسان نے جلدی میں ایک ہل مانگا۔ اسلم نے دن رات کام کر کے ہل تیار کیا۔ کسان نے کہا، تیرے جیسا محنتی لڑکا میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ اسلم نے شکریہ کہا اور کام میں لگ گیا۔ اس کی محنت نے بازار میں اس کا نام پھیلانا شروع کر دیا۔ اسلم نے نہ صرف اوزار بنائے بلکہ خریداروں کی ضروریات کو سمجھا۔ ایک بار ایک خریدار نے شکایت کی کہ اس کا ہل جلدی ٹوٹ گیا۔ اسلم نے ہل دیکھا اور پایا کہ لوہا کمزور تھا۔ اس نے نیا ہل بنایا اور خریدار کو مفت میں دے دیا۔ خریدار نے کہا، اسلم، تیرا دل سونے جیسا ہے۔ اسلم نے کہا، بس انصاف اور محنت میرا اصول ہے۔ اس کی یہ بات بازار میں پھیل گئی اور لوگ اس کی دکان پر زیادہ آنے لگے۔ رات کو جب بازار کی دکانیں بند ہو جاتی، اسلم مسجد جاتا۔ وہاں مولوی صاحب، جو ایک بزرگ اور علم والے شخص تھے، اسے قرآن کی تعلیم دیتے۔ اسلم نے قرآن کی آیتیں یاد کیں اور عربی فارسی کی کتابیں پڑھیں۔ مولوی صاحب کہتے، بیٹا، علم اور عبادت انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اسلم نے سورہ یاسین اور سورہ رحمان کو اپنے دل کا سکون بنایا۔ وہ ہر رات دعا مانگتا، اے میرے رب، مجھے حلال راستے سے عزت اور کامیابی دے اور میرے باپ کو شفا بخش۔ سورہ بقرہ کی آیت کہ جو لوگ صبر اور حق کے ساتھ محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اس کا حوصلہ بن گئی۔ اسلم کو بازار میں ایک بڑا موقع ملا جب حاجی شاہد، ایک مشہور تاجر، نے اپنے حساب کتاب کے لیے ایک محنتی اور علم والے نوجوان کی تلاش کی۔ اسلم نے اسے اپنی منزل سمجھا۔ اس نے رات رات جاگ کر حساب کتاب کا علم سیکھا۔ مولوی صاحب نے اسے عربی اور فارسی کی تجاری کتابیں پڑھائیں۔ وہ روز نیا سیکھتا۔ اسلم نے پرانے حساب کی کتابیں مانگی اور انہیں رات دن پڑھا۔ وہ بازار میں چھوٹے تاجروں کے حساب دیکھتا اور پریکٹس کرتا۔ ایک دن استاد جاوید کی دکان کا حساب غلط ہو گیا۔ اسلم نے رات بھر جاگ کر حساب ٹھیک کیا۔ اس نے ہر پیسے کا حساب لکھا اور غلطیاں سدھاری۔ استاد جاوید نے کہا، اسلم، تو حساب میں بھی استاد بن گیا ہے۔ اسلم نے مسکرا کر کہا، استاد، یہ سب آپ کی دعا اور میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اس نے حساب کی باریکیاں سیکھیں، جیسے مال کی قیمت، منافع اور ادھار کا حساب۔ وہ ہر چھوٹی غلطی کو سدھارتا اور سیکھتا۔ اسلم نے بازار کے چھوٹے تاجروں کی مدد شروع کی۔ ایک دکاندار میاں نعیم کا حساب الجھ گیا تھا۔ اسلم نے اس کا حساب ٹھیک کیا اور منافع بڑھانے کی صلاح دی۔ میاں نعیم نے کہا، اسلم، تو بازار کا ستارہ ہے۔ اسلم نے بس مسکرا کر کہا، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔
اس کی محنت اور علم نے بازار میں اس کی عزت بڑھا دی۔ وہ ہر دن کچھ نیا سیکھتا اور اسے بازار میں اپنی جگہ بنانے میں مدد ملی۔ اس طرح وہ ایک کامیاب حساب کتاب سنبھالنے والا بن گیا۔ اس نے نہ صرف مزہ زمانے کی مدد کی بلکہ بازار میں بھروسہ اور عزت بھی کمائی۔ مولوی صاحب نے اسے ایک حدیث سنائی کہ جو شخص حلال کمائی کے لیے محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اسلم نے اس حدیث کو دل میں اتارا۔ وہ بازار میں حساب کی کتابیں دیکھتا، تاجروں سے بات کرتا اور ہر دن اپنی محنت کو اور پختہ کرتا۔ ایک بار ایک تاجر میاں وسیم کا مال بک نہیں رہا تھا۔ اسلم نے اس کا حساب دیکھا اور صلاح دی کہ وہ مال کی قیمت کم کرے اور نئے خریداروں کو اپنی طرف کھینچے۔ میاں وسیم کا منافع بڑھ گیا۔ اس نے اسلم سے کہا، تو میرے لیے فرشتہ ہے۔ اسلم نے کہا، میاں صاحب یہ محنت اور اللہ کی رحمت ہے۔ اسلم نے حساب کی نئی نئی ترکیبیں سیکھی۔ وہ بازار میں مال کی قیمتوں کا حساب رکھتا، تاجروں کی ادھاری کا ریکارڈ بناتا اور ہر حساب کو بار بار چیک کرتا۔ اس نے ایک نیا طریقہ نکالا جس میں وہ ہر تاجر کے مال کا حساب الگ الگ رجسٹر میں رکھتا۔ اس سے حساب صاف اور آسان ہو گیا۔ بازار کے لوگ کہتے کہ اسلم کا حساب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس کی یہ محنت بازار میں مثال بن گئی۔ ایک دن جب سورج ڈھل رہا تھا اور بازار کی ہلچل کم ہو رہی تھی، ایک لڑکی دکان پر آئی۔ اس کا نام تھا شازیہ۔ شازیہ کا چہرہ نورانی تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک شرافت تھی جو ہر کسی کا دل جیت لیتی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی بلال کی ٹوٹی تلوار ٹھیک کرانے آئی تھی۔ اسلم نے بڑے ادب سے تلوار لی، اسے بھٹی میں تپایا، ہتھوڑے سے ٹھیک کیا اور چمکا کے لوٹا دیا۔ شازیہ نے اس کی محنت اور نرم مزاجی کو دیکھ کر اس کا دل اسلم پر آ گیا۔ اس نے کہا، شکریہ بھائی، تم نے اتنی جلدی اور اچھے سے کام کر دیا۔ اسلم نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ شازیہ ایک نیک اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ وہ مسجد میں چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اور اپنے خاندان کی شان تھی۔ اس کی والد حاجی عرفان محلے کے رتبہ دار تھے۔ وہ ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان چلاتے تھے مگر ان کا کاروبار ماندہ چل رہا تھا۔ شازیہ کی ماں گزر چکی تھی اور وہ اپنے چھوٹے بھائی بلال کی پرورش کرتی تھی۔ بلال ایک چنچل لڑکا تھا جو مسجد میں پڑھتا اور بازار میں دوستوں کے ساتھ کھیلتا۔ شازیہ نے گھر جا کر اپنے والد سے اسلم کی تعریف کی۔ اس نے کہا، والد، آج ایک لوہار کے لڑکے نے بلال کی تلوار ٹھیک کی۔ اس کی محنت اور ادب دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ حاجی عرفان نے مسکرا کر کہا، بیٹی، محنت کرنے والے لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، مگر ہمارا خاندان بڑا ہے۔ اسلم محنتی ہے لیکن اس کی مالی حالت ہمارے برابر نہیں۔ شازیہ نے چپکے سے سر جھکا لیا۔ اس کے دل میں اسلم کے لیے عزت اور محبت جاگ چکی تھی مگر وہ اپنے جذبات کو چھپا لیتی تھی۔ اسلم کو بھی شازیہ اچھی لگی۔ اس کی سادگی اور نیکی نے اسلم کے دل کو چھو لیا۔ وہ مسجد میں کبھی کبھار شازیہ کو بچوں کو پڑھاتے دیکھتا اور سوچتا کہ ایسی نیک لڑکی کو اللہ نے خاص بنایا ہے۔ مگر اسلم نے اپنے دل کو سمجھایا کہ مجھے پہلے اپنے باپ کا سہارا بننا ہے، عشق کا وقت ابھی نہیں۔ وہ اور زیادہ محنت کرنے لگا۔ اس نے اپنی کمائی سے اپنے باپ کی دوائیاں خریدیں اور گھر کا خرچہ چلایا۔ اسلم کی محنت کو دیکھ کر بازار میں کچھ لوگ جلنے لگے۔ ان میں سے ایک تھا رحیم، جو استاد جاوید کی دکان پر اسلم کے ساتھ کام کرتا تھا۔ رحیم سست تھا اور اسلم کی محنت کا مذاق اڑاتا۔ وہ کہتا، اسلم، تو کتنا ہی ہتھوڑا مار لے، تیرا نصیب لوہار کا ہی رہے گا۔ اسلم چپ رہتا اور اپنے کام میں ڈوبا رہتا۔ رحیم کا دل حسد سے بھرا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ استاد جاوید اسلم کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ایک دن رحیم نے اسلم کو نقصان پہنچانے کی ٹھان لی۔ اس نے بازار میں افواہ پھیلائی کہ اسلم دکان سے پیسے چراتا ہے۔ یہ بات استاد جاوید تک پہنچی۔ انہوں نے اسلم کو بلایا اور پوچھا، بیٹا، کیا یہ سچ ہے؟ اسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کہا، استاد، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے کبھی آپ کا بھروسہ نہیں توڑا۔ میرے حساب کی کتابیں چیک کر لیجئے۔ استاد جاوید نے حساب دیکھا اور پایا کہ اسلم کا ہر حساب درست ہے۔ انہوں نے رحیم کو سختی سے ڈانٹا اور دکان سے نکال دیا۔ رحیم نے اسلم سے بدلہ لینے کی قسم کھائی۔ رحیم اب بازار میں ایک چھوٹے تاجر میاں کاشف کے ہاں کام کرنے لگا۔ میاں کاشف ایک لالچی شخص تھا جو بازار میں اپنی دھاک جمانا چاہتا تھا۔ رحیم نے میاں کاشف کا اسلم کے خلاف بھڑکایا اور کہا کہ اسلم اب حاجی چاہت کا منشی بننے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو آپ کی عزت کم ہو جائے گی۔ میاں کاشف نے رحیم کی بات مان لی اور ایک نیا منصوبہ بنایا۔ میاں کاشف نے اپنے آدمیوں کو اسلم کی دکان کے پاس بھیجا تاکہ وہ خریداروں کو ڈرا کر بھگا دیں۔ ایک دن ایک خریدار نے اسلم کی بنائی تلوار خریدنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میاں کاشف نے کہا ہے کہ تمہارا مال اچھا نہیں۔
اسلم کو دکھ ہوا مگر اس نے صبر رکھا۔ اس نے استاد جاوید سے مشورہ کیا۔ استاد جاوید نے کہا، بیٹا سچائی ہمیشہ جیتتی ہے، تو اپنی محنت پر بھروسہ رکھ۔ اسلم نے اور محنت شروع کی۔ اس نے خریداروں کے لیے اوزاروں کی کوالٹی اور بڑھائی تاکہ کوئی شکایت نہ کر سکے۔ میاں کاشف نے ہار نہ مانی۔ اس نے ایک باہری سوداگر میاں رزاق کو بازار میں بلایا۔ میاں رزاق ایک چالاک شخص تھا جو بازار میں سستا مال لا کر چھوٹے تاجروں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ میاں کاشف نے میاں رزاق سے کہا کہ تم باہر سے سستے اوزار لا کر یہاں بیچو، اس سے اسلم کی کمائی کو نقصان پہنچے گا۔ میاں رزاق نے حامی بھری اور ایک سازش رچی۔ میاں رزاق نے بازار میں سستے اوزار بیچنے شروع کیے جو اسلم کی دکان سے سستے تھے۔ اس نے افواہ پھیلائی کہ اسلم کا مال مہنگا اور کمزور ہے۔ اسلم کے خریدار کم ہونے لگے۔ اسلم نے صبر رکھا اور اپنی محنت بڑھائی۔ اس نے اوزاروں کی کوالٹی اور بہتر کی اور خریداروں کو سمجھایا کہ اس کا مال مضبوط اور پائیدار ہے۔ آہستہ آہستہ خریدار واپس آنے لگے۔ ایک رات اسلم کے باپ بشیر کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ وہ درد سے کراہ رہے تھے۔ حکیم نے کہا کہ ان کی بیماری کا علاج مہنگی جڑی بوٹیوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ اسلم نے دن رات دکان پر کام کیا مگر پیسے کم پڑ رہے تھے۔ وہ رات کو مسجد میں جا کر دعا مانگتا کہ اے اللہ میرے باپ کو شفا دے، مجھے ہمت دے کہ میں ان کی ہر تکلیف دور کر سکوں۔ اس کی محنت دیکھ کر استاد جاوید نے اسے کچھ پیسے ادھار دیے مگر وہ بھی ناکافی تھے۔ اسلم نے اپنی محنت بڑھا دی۔ وہ صبح جلدی اٹھتا، دکان پر کام کرتا اور رات کو حساب کتاب سیکھتا۔ اس نے بازار میں چھوٹے موٹے کام بھی شروع کیے جیسے دوسری دکانوں کے اوزار ٹھیک کرنا۔ اس کی محنت نے کچھ پیسے جوڑے مگر بشیر کی دوائیوں کا خرچہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسلم نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ وہ مسجد میں سورہ شرح پڑھتا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور صبر کرتا۔ شازیہ کو محلے کی عورتوں سے بشیر کی طبیعت کی خبر ملی۔ اس کا دل پگھل گیا۔ شازیہ کی اپنی زندگی بھی آسان نہ تھی۔ اس کے والد کی دکان میں منافع کم ہو رہا تھا اور بلال کی پڑھائی کا خرچہ بڑھ رہا تھا۔ پھر بھی شازیہ نے اپنی ماں کی دی ہوئی چاندی کی پائل، جو اس کی سب سے قیمتی چیز تھی، بیچ دی۔ اس نے چپکے سے اسلم کے گھر پیسے بھجوا دیے۔ پیسے ایک پرانے لفافے میں تھے جس پر کچھ نہیں لکھا تھا۔ اسلم کو جب یہ پیسے ملے تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے محلے میں پوچھ گاچھ کی تو اسے پتہ چلا کہ یہ شازیہ کی طرف سے ہیں۔ اسلم کا دل بھاری ہو گیا۔ وہ شازیہ کے گھر گیا اور بڑے ادب سے بولا، شازیہ بھی، یہ پیسے میں نہیں رکھ سکتا، میں آپ کا قرض ضرور اتاروں گا۔ شازیہ نے مسکرا کر کہا، اسلم بھائی یہ قرض نہیں، میری طرف سے تمہارے باپ کے لیے دعا ہے۔ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں کسی کی مدد کر سکوں۔ اسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے شازیہ کی نیکی کو دل سے قبول کیا اور زیادہ محنت کرنے کا ارادہ کیا۔ شازیہ کی یہ قربانی اس کے لیے آسان نہ تھی۔ اس نے اپنے والد سے پائل بیچنے کی بات چھپائی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حاجی عرفان پریشان ہو۔ اس نے اب سلائی کا کام بھی شروع کیا۔ وہ رات رات جاگ کر کپڑے سلتی اور صبح مسجد کے بچوں کو پڑھاتی۔ شازیہ کی محنت دیکھ کر رمشا بی نے کہا، شازیہ تیرا دل سونے جیسا ہے، تیری نیکی تجھے جنت لے جائے گی۔ شازیہ نے اپنی محنت کو نئی منزل دی۔ اس نے محلے کی عورتوں کو اکٹھا کیا اور ایک چھوٹا سا سلائی مرکز شروع کیا۔ اس نے اپنی سلائی مشین کے ساتھ کام شروع کیا اور عورتوں کو سلائی سکھائی۔ محلے کی عورتیں جیسے صفیہ بی اور کنیز بی بھی شازیہ کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ شازیہ نے انہیں کپڑے سلنے کی باریکیاں سکھائیں جیسے کڑھائی اور زری کا کام۔ شازیہ کا سلائی مرکز جلدی ہی مشہور ہو گیا۔ بازار کے تاجر ان کے بنائے کپڑے اور دوپٹے خریدنے لگے۔ شازیہ نے اپنی کمائی کا ایک حصہ یتیم خانے کے لیے رکھا۔ اس نے محلے کی عورتوں کو حوصلہ دیا، ہماری محنت ہماری عزت ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ صفیہ بی نے کہا، شازیہ تو نے ہمیں نئی زندگی دی۔ شازیہ نے مسکرا کر کہا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ شازیہ نے اپنے سلائی مرکز کو اور بڑھایا۔ اس نے بازار میں ایک چھوٹا سا سٹال لیا جہاں وہ عورتوں کے بنائے کپڑے بیچتی۔ اس نے بچوں کے کپڑے، دوپٹے اور کرتے بنائے جو بازار میں بہت پسند کیے گئے۔ شازیہ کی محنت نے محلے کی عورتوں کا حوصلہ بنایا۔ رمشا بی نے کہا، شازیہ تم محلے کی روشنی ہے۔ شازیہ کی زندگی میں کئی مشکلات تھیں۔ حاجی عرفان کی دکان اب نقصان میں چل رہی تھی۔ بازار میں نئے تاجر آ گئے تھے جو سستے کپڑے بیچتے تھے۔ حاجی عرفان پر ادھار کا بوجھ بڑھ رہا تھا۔ شازیہ نے اپنے والد کا حوصلہ بڑھایا۔ اس نے کہا، والد اللہ پر بھروسہ رکھے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی سلائی سے کمائے پیسوں سے بلال کی پڑھائی کا خرچہ اٹھایا۔ بلال ایک ہونہار لڑکا تھا مگر اس کی چنچلتا شازیہ کے لیے سردرد بن جاتی۔ وہ بازار میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے نکل جاتا اور دیر سے گھر لوٹتا۔ ایک دن بلال نے بازار میں ایک ٹھیلے والے سے جھگڑا کر لیا۔
شازیہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بلال کو گھر لے آئی اور سمجھایا، بلال، غصہ اور جھگڑا گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اللہ نے ہمیں صبر سکھایا ہے۔ بلال نے اپنی بہن سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ پڑھائی پر توجہ دے گا۔ شازیہ نے بلال کو مسجد میں مولوی صاحب کے پاس پڑھنے بھیجا۔ مولوی صاحب نے بلال کی تعریف کی اور کہا، بیٹا تو اپنی بہن کی عزت رکھ، وہ تیرے لیے دن رات محنت کرتی ہے۔ بلال نے مولوی صاحب کی بات دل سے لی اور پڑھائی میں جٹ گیا۔ شازیہ کو اپنے بھائی کی ترقی دیکھ کر سکون ملا۔ شازیہ کی زندگی میں اور مشکلات آئیں۔ حاجی عرفان کی دکان پر ایک پرانا خریدار میاں عادل نے ادھار کا پیسہ مانگا۔ حاجی عرفان کے پاس پیسے نہ تھے۔ میاں عادل نے بازار میں حاجی عرفان کی بے عزتی کی اور کہا، حاجی صاحب، اگر تم پیسے نہیں دے سکتے تو دکان بند کر دو۔ حاجی عرفان کا دل ٹوٹ گیا۔ شازیہ نے اپنے والد کو دیکھا اور کہا، بابا، اللہ پر بھروسہ رکھیں، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے اپنی سلائی سے کمائے پیسے حاجی عرفان کو دیے تاکہ وہ میاں عادل کا کچھ قرض اتار سکیں۔ حاجی عرفان نے کہا، بیٹی، تو میری شان ہے، مگر مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ تجھے اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ شازیہ نے مسکرا کر کہا، محنت میں عزت ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ شازیہ نے اپنی سلائی کے کام کو اور بڑھایا۔ وہ محلے کی عورتوں کے لیے کپڑے سلتی اور بازار میں بھیجتی۔ اس کی محنت دیکھ کر رمشا بی نے کہا، شازیہ، تو اللہ کی نیک بیٹی ہے، تیری محنت رنگ لائے گی۔ شازیہ نے رمشا بی کی دعا لی اور کام میں جٹ گئی۔ اسلم کی محنت کی خبر بازار میں پھیل گئی اور میاں کاشف اور رحیم کا حسد اور بڑھ گیا۔ میاں کاشف نے رحیم کو بلایا اور کہا، اسلم کو حاجی شاہد کا منشی بننے سے روکنا ہوگا، وہ میرے راستے کا کانٹا ہے۔ رحیم نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ اس نے بازار میں افواہ پھیلائی کہ اسلم حاجی شاہد کے حساب میں گڑبڑ کرنے کی سوچ رہا ہے۔ یہ افواہ حاجی شاہد تک پہنچی۔ انہوں نے اسلم کو بلایا اور پوچھا، بیٹا، کیا یہ سچ ہے؟ اسلم نے بڑے ادب سے کہا، حاجی صاحب، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے کبھی غلط ارادہ نہیں کیا، میری حساب کی کتابیں چیک کر لیجئے۔ حاجی شاہد نے اسلم کی کتابیں دیکھیں اور پایا کہ ہر حساب درست ہے۔ انہوں نے رحیم کو بلایا اور سختی سے پوچھا، تو نے یہ افواہ کیوں پھیلائی؟ رحیم گھبرا گیا اور سچ بول دیا کہ میاں کاشف نے اسے ایسا کرنے کو کہا۔ حاجی شاہد نے میاں کاشف کو بازار سے نکال دیا اور رحیم کو معافی مانگنے کا حکم دیا۔ اسلم نے بڑے دل سے کہا، حاجی صاحب، میں رحیم سے کوئی شکوہ نہیں رکھتا، اللہ اسے ہدایت دے۔ حاجی شاہد نے اسلم کی نیکی کی تعریف کی اور اسے امتحان کے لیے بلایا۔ اسلم نے اپنی محنت کو اور بڑھایا۔ وہ رات رات جاگ کر حساب کی کتابیں پڑھتا۔ مولوی صاحب نے اسے تجارت کی اخلاقیات سکھائیں۔ ایک آیت کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اسلم کے دل میں بس گئی۔ وہ مسجد میں مولوی صاحب سے تجارت کی باتیں کرتا اور سیکھتا کہ سچائی اور انصاف تجارت کی بنیاد ہے۔ اسلم نے بازار کے چھوٹے تاجروں کے حساب دیکھی اور پریکٹس کی۔ ایک تاجر میاں وسیم کا حساب الجھ گیا تھا۔ اسلم نے اس کا حساب ٹھیک کیا اور منافع بڑھانے کی صلاح دی۔ میاں وسیم نے کہا، اسلم، تو بازار کا موتی ہے۔ اسلم نے کہا، یہ سب محنت اور اللہ کی رحمت ہے۔ اس نے ہر دن کچھ نیا سیکھا اور اپنی محنت کو اور پختہ کیا۔ اس نے حساب کی نئی نئی ترکیبیں سیکھیں۔ وہ بازار میں مال کی قیمتوں کا حساب رکھتا، تاجروں کی ادھاری کا ریکارڈ بناتا اور ہر حساب کو بار بار چیک کرتا۔ اس کی محنت نے اسے بازار میں ایک نئی پہچان دی۔ لوگ کہتے کہ اسلم کا حساب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ امتحان کا دن آیا۔ بازار کے کئی نوجوان وہاں جمع ہوئے۔ رحیم بھی تھا جو اب میاں کاشف کے بغیر اکیلا تھا۔ اس نے اسلم کو دیکھ کر طنز کیا، آج تیرا نصیب آزمایا جائے گا۔ اسلم نے چپ رہ کر بس اپنے کام پر توجہ دی۔ امتحان میں حساب کتاب، تاجر کی سمجھ اور نیک چال چلن کی باتیں پوچھی گئیں۔ اسلم نے اپنے علم اور محنت کے دم پر ہر سوال کا جواب دیا۔ اس کی سچائی اور محنت نے حاجی شاہد کا دل جیت لیا۔ حاجی شاہد نے اسلم کو اپنے بازار کا منشی بنا لیا۔ اسلم کی محنت نے اسے عزت اور کامیابی دی۔ اس نے اپنے باپ کا علاج کروایا اور بشیر کی صحت میں سدھار ہونے لگا۔ اس نے اپنے گھر کو اور بہتر بنایا اور محلے کے لوگوں کی تعریفیں سنی۔ لیکن اس کا دل اب بھی شازیہ کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شازیہ کی نیکی اور دعا نے اسے اس منزل تک پہنچایا ہے۔ اسلم نے حاجی شاہد کے بازار میں حساب کتاب کو اور بہتر کیا۔ اس نے ہر تاجر کا حساب صاف رکھا اور بازار میں انصاف کی مثال قائم کی۔ ایک بار دو تاجروں میں مال کی قیمت کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ اسلم نے دونوں کے حساب دیکھے اور سچائی سامنے لائی۔ بلال کی شرارتیں کم نہ ہوئیں۔ ایک دن وہ بازار میں غلط دوستوں کے ساتھ پکڑا گیا۔ شازیہ کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے بلال کو سمجھایا، بلال، اللہ ہر قدم دیکھ رہا ہے،
गलत रास्ते से कुछ नहीं मिलता। बिलाल ने अपनी बहन से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो पढ़ाई पर तवज्जो देगा। बिलाल ने असलम से हिसाब किताब सीखना शुरू किया। असलम ने उसे बाजार में ले जाकर तिजारत की बारीकियां सिखाईं। एक दिन बिलाल ने असलम के लिए एक छोटा सा हिसाब ठीक किया। असलम ने कहा, बिलाल तू एक दिन बाजार का बड़ा ताजिर बनेगा। बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, भाई ये सब आपकी और बहन की मेहनत की बरकत है। असलम की कामयाबी अब मोहल्ले में मशहूर हो चुकी थी। उसने अपने बाप का इलाज करवाया और बशीर अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे थे। असलम ने मोहल्ले के गरीबों की मदद शुरू की। वो मस्जिद में बच्चों के लिए किताबें लाया और मौलवी साहब की मदद से एक छोटा सा मकतब शुरू किया। एक दिन असलम ने मौलवी साहब से कहा, मैं मोहल्ले के यतीम बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने कहा, बेटा ये अल्लाह का नेक काम है, तू शाजिया से बात कर, वो बच्चों को पढ़ाती है, तुम दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हो। असलम ने शाजिया से बात की। शाजिया ने खुशी खुशी हामी भरी। असलम और शाजिया ने मिलकर मस्जिद के पास एक छोटा सा यतीम खाना शुरू किया। असलम ने अपनी कमाई का एक हिस्सा यतीम खाने के लिए रखा और शाजिया ने बच्चों को कुरान के साथ साथ सिलाई और बुनाई जैसे हुनर सिखाने शुरू किए। यतीम खाने में 10 बच्चे थे, जिनमें साजिद, एक चुपचाप लड़का, और साइमा, एक मेहनती लड़की शामिल थे। असलम ने साजिद को हिसाब किताब सिखाया और शाजिया ने साइमा को सिलाई सिखाई। यतीम खाना चलाना आसान न था। मियाँ रज़ाक की साजिश ने यतीम खाने की कमाई को नुकसान पहुंचाया। असलम और शाजिया ने बच्चों को और मेहनत करने की हौसला अफजाई की। साजिद ने असलम से कहा, भाई मैं एक दिन आप जैसा बनना चाहता हूँ। असलम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मेहनत और अल्लाह पर भरोसा रख, तू मुझसे बेहतर बनेगा। शाजिया ने बच्चों को कुरान की आयतें पढ़ाईं और कहानियाँ सुनाईं। एक आयत के जो लोग अल्लाह के रस्ते में खर्च करते हैं उनकी दौलत कई गुना बढ़ जाती है, उसका हौसला बन गई। शाजिया ने अपनी सिलाई से कमाए पैसों का एक हिस्सा यतीम खाने के लिए दिया। उसकी नेकी देखकर रमशा ने कहा, शाजिया तेरा दिल सोने जैसा है। असलम और शाजिया का यतीम खाना अब महल्ले में मशहूर हो चुका था। दोनों की मेहनत और नेकी ने लोगों का दिल जीत लिया। असलम का दिल शाजिया के लिए और धड़कने लगा। वो जानता था कि शाजिया की नेकी और दुआ ने उसे इस मंजिल तक पहुंचाया है। एक दिन मस्जिद में नमाज के बाद असलम ने शाजिया से कहा, शाजिया भी, तुम्हारी नेकी और दुआ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं तुमसे इश्क करता हूँ, मगर ये इश्क अल्लाह की रज़ा के लिए है। मैं तुम्हारे वालिद से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। शाजिया की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, असलम भाई, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए इज्जत और मोहब्बत है, मगर मेरे वालिद का फ़ैसला मेरे लिए सब कुछ है। असलम ने मौलवी साहब से मशवरा किया। मौलवी साहब ने कहा, बेटा सादगी और नेकी से निकाह कर, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत देगा। असलम ने अपने बाप बशीर से बात की। बशीर ने कहा, बेटा अगर तेरा इश्क नेक है तो अल्लाह इसे कामयाब करेगा। असलम शाजिया के घर गया और हाजी इरफान से बड़े अदब से कहा, हाजी साहब, मैं शाजिया का हाथ मांगने आया हूँ। मेरी मेहनत और अल्लाह की रहमत से अब मैं आपके ख़ानदान की इज़्ज़त रख सकता हूँ। हाजी इरफान ने असलम की मेहनत, नेकी और सादगी को देखा। उन्होंने महल्ले के बड़ों से मशवरा किया। रमशा बी ने कहा, हाजी साहब, असलम जैसा लड़का शाजिया के लिए बिल्कुल ठीक है। हाजी इरफान ने मौलवी साहब से बात की। मौलवी साहब ने कहा, असलम और शाजिया दोनों नेक हैं, इनका निकाह अल्लाह की रज़ा से होगा। हाजी इरफान ने आखिरकार इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा, असलम तू मेरे लिए बेटे जैसा है, शाजिया को तुझसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। असलम और शाजिया का निकाह मस्जिद में सादगी से हुआ। मोहल्ले के लोग जमा हुए और दुआएं दी। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया और कुरान की आयतें सुनाई, और हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया ताकि तुम सुकून पाओ। असलम ने शाजिया को महर के तौर पर एक छोटी सी चांदी की अंगूठी दी जो उसने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी। शाजिया ने मुस्कुराकर अंगूठी कबूल की। निकाह के बाद मोहल्ले में छोटी सी दावत हुई। असलम और शाजिया ने यतीम खाने के बच्चों को अपने साथ बिठाया। साजिद ने असलम से कहा, भाई आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं। असलम ने हंसकर कहा, बेटा अल्लाह की रहमत से आज मेरा दिल सुकून में है। शाजिया ने बच्चों को मिठाई बांटी और कहा, ये दिन अल्लाह की नेमत है, तुम सबके लिए दुआ करो। असलम और शाजिया की कहानी मोहल्ले के लिए एक मिसाल बन गई। लोग कहते कि असलम की मेहनत और शाजिया की नेकी ने इस मोहल्ले को रोशन कर दिया। असलम अक्सर सोचता कि अल्लाह उसकी सुनता है जो मेहनत, सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलता है। शाजिया की दुआ और नेकी ने मुझे ये मंजिल दी। शाजिया अपने दिल में शुक्र करती कि असलम की मेहनत ने मुझे सच्चे इश्क का मतलब सिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें।